بصیرت سردار امیر نوحی۔ میں اور میرے دوست تقریباً 15 افراد جو دشمن کے توپ خانے کو تباہ کرنے گئے تھے، اور آپریشن مطلع الفجر کے پہلے مرحلے میں ہمیں دشمن کے مورچے کے پیچھے گھیر لیا گیا۔ ہم دشمن کے توپ خانے کو تباہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن یہ ابراہیم جو ہماری مدد کے لیے وہاں آیا، میں نے اسے پہلی بار اسی وانفسا میں دیکھا تھا، لیکن میں آپریشن کے بعد کے مراحل میں شدید زخمی ہو گیا۔ میں نے اپنی نوکری کھو دی، اگرچہ میرا تعلق کرمانشاہ سے تھا، لیکن مجھے طبی کام کے لیے تہران آنا پڑا۔ جب ابراہیم کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے کہیں جانے نہیں دیا۔ اس نے چھٹی لے لی اور میں ابراہیم کے گھر چند دنوں کے لیے مہمان رہا۔ میری خاطر ان کے گھر والوں نے، خاص طور پر ان کی والدہ، بہت زحمتیں برداشت کیں۔ ابراہیم اپنے ایک ساتھی کے موٹر سائیکل لے کر مسلسل ہمارے طبی کام کی تلاش میں تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تہران میں ایک نوجوان ہے جو ہمارے کرد ہم وطنوں سے زیادہ مہمان نواز ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تہران میں ابراہیم کے ساتھ رہتے وقت میں نے مشاہدہ کیا کہ اکثر مقامی لوگ ان کے دوست تھے۔ مختلف خصوصیات کے حامل لوگ ابراہیم دروازے سے باہر نکلتے ہی سب کو سلام کرتے تھے۔ اس سلام کی وجہ سے کتنے ہی چھوٹے بچے اس کے دوست بن چکے تھے۔ وہ افراد جن پر میرے جیسے کچھ لوگ تھوڑی سی توجہ تک نہیں دیتے، ابراہیم کے دوست تھے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک دن ہم ایک ساتھ گلی سے نکل رہے تھے کہ اتنے میں چند مولوی خوبصورت اور مزین صورت کے ساتھ ہماری طرف آتے نظر آئے۔ جتنا میں ابراہیم کو جانتا تھا، اس بنا پر میں نے اپنے آپ سے کہا وہ ضرور ان سے مؤدب انداز میں ملے گا، لیکن اس کے برعکس انہوں نے انہیں سلام تک نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ میرے ذہن میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ولاء علماء ہیں، ہمارا اس گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا ولائی؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی ولایت کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، نہ ولایت فقیہ، نہ انقلاب، نہ محاذ میں موجودگی وغیرہ، فقط ولایت مولا کا بھرتے ہیں۔ میں نے کئی بار ان لوگوں سے بات بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ صرف اپنے کام کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان کا خطرہ اسلام اور انقلاب کے لیے کم نہیں ہے۔ یہ ان خوارج کی طرح ہیں جو مولا کے دور میں تھے۔ لیکن مجھے اس دن سمجھ نہیں آیا کہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی ابراہیم کی فہم کی سطح باقی لوگوں سے مختلف تھی، لیکن برسوں بعد جب شیرازی اور انگریزی فرقے منظر عام میں آئے، تب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ ابراہیم کتنے بصیرت والے تھے۔ میں کرمانشاہ سے تھا اور ایک مذہبی گھرانے میں پلا بڑھا تھا۔ میں ابراہیم سے جوانی کے ابتدائی دنوں میں مغربی گیلان میں ملا تھا۔ خدا جانتا ہے اس شناسائی نے میری زندگی کو کتنا متاثر کیا۔ اس دوران کو کافی سال گزر چکے ہیں، لیکن میں نے ان جیسا با اثر شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے اس کے ساتھ رہتے ہوئے عقائد اور اخلاقیات کا مکمل کورس حاصل کیا۔ مثال کے طور پر اس نے ہمیں ریسلنگ کے کھیل سے متعارف کرایا۔ وہ ورزش کرتے ہوئے تلاوت اور دعا پڑھتا تھا، یعنی ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ کھیل خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس نے ہمیں اہل بیت کی بہت سے تعلیمات اسی طریقے سے سکھائے۔ میں نے پہلی بار زیارت عاشوراء ابراہیم کے ساتھ پڑھی۔ اس زیارت کے بارے میں ان کا نظریہ دوسروں سے مختلف تھا۔ زیارت عاشوراء ایسے پڑھتا تھا جیسے ایک سپاہی اپنے کمانڈر کو روزانہ سلام کرتا ہو۔ وہ اپنے آپ کو مکتب عاشوراء کا سپاہی سمجھتا تھا۔ یا یہ کہ پہلے جب ہم مذاق کرنا چاہتے، کسی شخص کا مذاق اڑاتے اور خوب ہنستے، لیکن ابراہیم مذاق بھی کرتا اور سب کو ہنساتا بھی تھا، لیکن کسی کا مذاق اڑائے یا دل آزاری کیے بغیر۔ اس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا سکھایا، نہ کہ ایک دوسرے پر۔
یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں جنگ کے ابتدائی دنوں میں سکھائیں تھیں۔ یہ ابراہیم تھا جس نے ہمیں روحانیت آشنا کرایا۔ اس نے شہادت کے 3 ہمارے نظریے کو بدل دیا۔ ابراہیم نے ہمیں نیک زندگی گزارنے کا سبق سکھایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمانۂ جنگ کے تہران کے جنگجوؤں، یہاں تک کہ اس شہر کے بسیجیوں کے پاس بھی ایک ثقافتی قیادت کا فقدان ہے۔ ایک وقت بھی تھا جب تہران کے جوان نے حاج ہمت جیسے ہستیوں کو اپنا نمونہ عمل بنایا ہوا تھا، یعنی انہوں نے حاجی کو اپنا اسوہ مان لیا تھا۔ لیکن اب اس وقت کے جنگجو کچھ سیاسی دھڑوں کے ساتھ ایک طرف اور کچھ دوسری کی طرف، کچھ سیاست میں بالکل شامل نہیں ہیں، یعنی وہ قوی صلاحیت جو تہران میں ثقافتی انقلاب برپا کر سکتی تھی ان میں نہیں ہے۔ لیکن دلیل اور شواہد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر ابراہیم ہمارے درمیان ہوتا، ان خاص خصوصیات کے ساتھ جو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ثقافتی طور پر ہماری مذہبی و انقلابی معاشرے کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں اس کی ایک دلیل یہاں پیش کرتا ہوں۔ میں 1982 میں دوبارہ تہران آیا۔ ابراہیم صحت یاب ہو رہا ہے۔ ہم ابراہیم کے ساتھ بہت سے شہداء جنازوں میں گئے۔ میں نے کئی بار دیکھا تھا کہ بعض بسیجی ابراہیم سے پہلی ملاقات میں ہی ان کے اخلاق اور رویے کے عاشق ہو جاتے تھے۔ ابراہیم جہاں بھی جاتا تھا ان کا اطراف لوگوں کا ہجوم لگا رہتا۔ نہ صرف بسیجی اس کے عاشق تھے بلکہ عام لوگ بھی اس کے اخلاق اور رفتار کو بہت پسند کرتے تھے۔ میں نے اس سال دیکھا کہ تہران میں کچھ کمانڈر شہداء کی تقریبات میں خطاب کے دوران سیاسی موقف بھی اختیار کرتے تھے۔ ابراہیم عام طور پر ان پروگراموں کے بعد اس کمانڈر یا مقرر سے بات کرتا تھا اور بہت اچھے طریقے سے اس شخص کی باتوں کا تجزیہ کرتا اور اس کے خامیوں کا اظہار کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک کمانڈر کو خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ آج کے اس پروگرام میں آپ کی باتوں سے تقوی کی بو نہیں آ رہی تھی، آپ کو محتاط رہنا چاہیے، آپ بسیجی نوجوانوں کے رول ماڈل ہیں۔ اور میں نے اسی وقت اپنے دوستوں سے کہا، ابراہیم کی روح اور اس کا صحیح رویہ سب کو اپنی طرف جذب کرتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی جو انقلاب کی راہ پر نہیں ہیں۔ زیادہ تر دوست اور حتیٰ نوجوان بھی ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ یہ شخصیت بسیجیوں کے قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ سیاسی عہدوں کی تشکیل میں بھی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ سربند یا مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ حسین رستگار سعد۔ انقلاب سے پہلے میں ابراہیم کا دوست تھا۔ ہم ایک ساتھ فٹ بال اور والی بال کھیلتے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ابراہیم مغربی محاذ پر چلا گیا ہے۔ مارچ 1981 کے آخر میں ہمیں فلم کے عملے کے ساتھ شوش بھیج دیا گیا۔ المہدی بریگیڈ کو بھائی علی فضلی کے سربراہی میں شوش شہر کے آس پاس کے علاقے میں بھیجا گیا، جسے رفاعیہ کہا جاتا ہے۔ نوروز کی چھٹیوں کے دوران اس بریگیڈ کی خط شکن فورسز کو آپریشن کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا تھا۔ ہم آپریشنل فورسز کا پروگرام بھی ریکارڈ کر رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک کے بعد ایک بٹالین علاقے میں داخل ہوتی گئیں۔ گزشتہ دنوں دشمن کی سخت مزاحمت کی وجہ سے سب نے دعا کی کہ اس محور پر دشمن کی فوج کمزور ہو۔ لائن بریکنگ فورسز نے دعا اور ماتمی تقریب کے بعد اپنی نقل و حرکت کا آغاز کیا۔ وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک کے بعد ایک خوشخبریاں آتی رہیں۔ دشمن کی لائن گر گئی اور ہم صبح کے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جنگجوؤں کی ہماسہ ریکارڈ کرنے کے لیے
فرنٹ لائن پر پہنچ جائیں۔ جیسے ہی موسم صاف ہوا ہم کمانڈروں کے ایک گروپ کے ساتھ چلے گئے۔ کیمرے اور دیگر چیزیں ہمارے ساتھ تھیں۔ فرنٹ لائن میں داخل ہوتے ہی میری نظر ایک جنگجو کے چہرے پر پڑی جو زخمی پڑا ہوا تھا۔ لاشعور طور پر میں اپنا لاشعوری طور پر میں اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ وہ آپریشن کے لائن بریکنگ فورس میں شامل تھا جو عجیب طرح سے زخمی تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، وہ میرا پرانا دوست تھا، ابراہیم ہادی۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور سلام کیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور احوال پرسی کی۔ وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہا تھا، گولی سے اس کے منہ میں لگی تھی اور عجیب طریقے سے اس کی گردن سے نکل گئی تھی۔ اس کی ٹانگ میں بھی گولی لگی تھی۔ عام طور پر جب گولی گردن کے سرے سے نکلتی تھی تو اس سے ریڑھ کی ہڈی یا شریان کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، لیکن ابراہیم صحت مند تھا۔ جنگجو دوست جو اس کے گرد جمع تھے سب اس کی بہادری اور حماسے کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی رات ہاتھ میں RPG لے کر اس نے کس طرح دشمن کے ٹینکوں کو توڑا اور دوسروں کے پار جانے کا راستہ کھولا۔ میں نے فوراً ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اس کے سر کے اوپر کے بالوں کا کچھ حصہ جل گیا تھا۔ اس کے بالوں پر سے گولی کے چھو کر نکلنے کا نشان دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ابراہیم بھائی، آپ کے سر کو کیا ہوا؟ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جانتے ہو گولی کو میرے سر میں گھسنے کی ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے مشکل سے منہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، کیوں؟ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، گولی میرے سر میں داخل ہونے میں شرم محسوس کر رہی تھی کیونکہ میں نے سر پہ یا مہدی علیہ السلام کا سربند ہینڈ بینڈ باندھ رکھا تھا۔ آپریشن کے پچھلے مرحلے میں بھی ابراہیم زخمی ہوا تھا، اگرچہ وہ دوسری بار پھر زخمی ہوا تھا، لیکن وہ محاذ سے واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ امداد کرنے اس کے زخم پر پٹی باندھی اور اصرار کیا کہ آپریشن کا یہ مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ چنانچہ اس کو دوسرے زخمیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اب جب بھی میں فتح المبین آپریشن کے اس دن کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان لمحات کے ویڈیوز اور تصاویر کیوں نہیں بنائیں۔ معجزہ، حسین جہان بخش۔ یہ اپریل 1982 کی بات ہے جب ساتھیوں نے بتایا کہ ابراہیم ہاسپٹل میں داخل ہے۔ ہم ایک ساتھ اسے دیکھنے گئے۔ ابراہیم سے میری دوستی باقیوں سے پرانی تھی۔ ہماری دوستی بہت گہری تھی۔ میرے پاس وہ کس ویگن اسٹیشن اور ایک وین تھی کہ جب بھی ابراہیم کو گاڑی کی ضرورت پڑتی میں اسے دے دیتا۔ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اس لیے میں چند گھنٹے اسپتال میں رکا تاکہ اگر کوئی کام ہو تو انجام دوں۔ اسپتال کے اہلکار بھی ابراہیم کے دوستوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اس کے اتنے دوست تھے کہ وہ گروپ میں آتے اور مل کر چلے جاتے۔ ملاقات کا وقت ہو نہ ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ابراہیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نرس آئی اور ابراہیم کے چہرے سے ایک شفیع مسح کر کے واپس چلی گئی۔ اس نے میری حیرت دیکھ کر کہا، اس زخمی آدمی کے ساتھ معجزہ ہوا ہے اور وہ شفا یاب ہے، اس لیے میں نے یہ شفیع تبرک کر کے مسح کیا ہے۔ نرس باہر چلی گئی۔ میں نے ابراہیم سے کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نرس نے کیا کہا، ہاسپٹل کے مختلف وارڈز سے دوسرے لوگ تم سے ملنے کیوں آ رہے ہیں؟ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ آپریشن کی آخری رات ہم رفائل پل کے قریب تھے۔ یہ آخری مرحلہ تھا۔ میں آرٹری بریکٹ
کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، جو شدید مزاحمت کر رہی تھی۔ صبح ہونے کے قریب تھی اور ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے بنکر کے قریب ایک دستی بم پھینکا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں قریب گیا، میں نے دوسرا دستی بم پھینکا۔ میں ایک طرف سے دشمن کے قلعے کے پیچھے جانا چاہ رہا تھا کہ دفعتاً ایک عراقی افسر بنکر سے باہر آیا اور مجھے اپنا بائیں طرف دیکھا۔ عراقی افسر کے پاس بندوق تھی۔ اس نے عربی میں پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عربی میں بھی کہا، میں تم سے ہوں۔ شاید اسے مجھ پر شک ہوا اور اس نے بندوق اٹھائی اور مجھ پر گولی چلا دی۔ میں نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ ایک گولی میرے بالوں کو چھو کر نکل گئی، ایک گولی میرے ٹخنے پر لگی، ایک گولی میرے گال کے کونے میں داخل ہوئی اور میرے ایک دانت توڑ کر میری گردن سے نکل گئی۔ میں نے حیرت سے کہا، گردن سے؟ کیا آپ کی شریانیں اور ریڑھ کی ہڈی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہی معجزہ ہے۔ گولی ریڑھ کی ہڈی میں لگی تھی، لیکن ابراہیم نے کہا، وہ سب رہنے دو اور باقی ماجرا سنو۔ جب میں زمین پر گرا تو میرا سارا جسم اچانک بے حس ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے مجھے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے زندہ اور کافی حد تک ٹھیک تھا، لیکن کتنی ہی کوششوں کے باوجود اپنے بازو اور ٹانگیں نہیں ہلا پا رہا تھا۔ عراقی افسر بھی میرے پاس سے گزرا۔ میرے چہرے پر خون دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ میں مارا گیا ہوں۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ گولی نے میری گردن کو زخمی کر دیا ہے، چونکہ میں حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میں دل سے اللہ کی حضور دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا، میں معذور نہیں ہونا چاہتا، میرا جسم تیرے بندوں کی خدمت کے لیے سالم رکھ، البتہ اگر مصلحت ہو تو، اور اگر مصلحت معذور ہونے میں ہے تو میں تیرا فرمانبردار بندہ ہوں۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے، بس اسی طرح دل سے اللہ کو پکار رہا تھا اور مادر سعادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کے توسل سے دعا کر رہا تھا۔ زمین پر بے حرکت پڑے رہنے کے چند منٹ بعد میرا خون بہنا بند ہو گیا۔ ان لمحات میں مجھے لگا کہ میں اپنی ٹانگ ہلا سکتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے اپنے پاؤں کو حرکت دی۔ تب میں نے احساس کیا کہ میری انگلیاں چیزوں کو حس کرنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کھولا اور بند کیا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ میں پچھلے 15 منٹ سے اٹھنے کوشش کر رہا تھا پر مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اب میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے زمین پر ٹٹولنے لگا اور اسی وقت میرا ہاتھ پاس پڑی میری بندوق سے جا لگا۔ میں نے آہستہ سے بندوق اپنی طرف کھینچی اور بندوق کا بٹ اپنے سینے پر رکھا۔ وہ افسر جو ابھی بھی فائرنگ سے جنگجوؤں کا راستہ روک رہا تھا، مجھ سے چند میٹر کے فاصلے پر تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے گولی مار دی۔ جب وہ بیسی افسر مارا گیا تو بنکر میں موجود باقی بیسی فوجی بھاگ گئے۔ جنگجوؤں کو بنکر تک پہنچنے میں کافی وقت لگا اور جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو واپس لائے۔ میرا حوصلہ ابھی بھی برقرار تھا، حالانکہ گولی میرے چہرے پر لگی تھی اور میری گردن سے نکل گئی تھی۔ میرے جسم میں کمزوری کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ محاذ میں اپنا کام جاری رکھوں، لیکن اس محور پر ہمارا کام کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں ہسپتال میں تمام ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ گولی ریڑھ کی ہڈی میں لگی ہے، لیکن آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جیسے اکثر معاملات میں زخمی شخص کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ البتہ ابراہیم کا بری طرح زخمی تھا اور وہ 6 ماہ تک محاذ سے دور رہا۔ مجھے یاد ہے کہ 1 ماہ بعد ابراہیم اور جواد افراسیابی اور مصطفیٰ تقویٰ موٹر سائیکل کے
سے تہران کے ضلع بارہ میں امام صادق ہائی اسکول میں مجھ سے ملنے آئے۔ ابراہیم نے پوچھا، اسکول اتنا سنسان کیوں ہے؟ میں نے کہا، ایک شہید کو لایا گیا ہے۔ شہید غمخوار ہائی اسکول کے پہلے طالب علم ہیں جو شہید ہوئے۔ اب انہیں دوسری طرف لے جایا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی مداح نہیں ہے۔ ابراہیم بھائی، شاید اللہ نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر مائیکروفون اٹھایا اور مداحی شروع کی۔ بہت ہی پرسوز مجلس تھی۔ وہ مداحی کر رہا تھا اور باقی سب بس آنسو بہا رہے تھے۔ پھر اس نے 2 مصرعے پڑھے اور سب نے اس کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور انہیں اشعار کے ساتھ شہید کے جنازے کو لے جایا گیا۔ یا مہدی، آپ کو آپ کی جد حضرت زہرا کا واسطہ، آج کی شب ہماری کامیابی پر مہر لگائے۔ جب ہجوم اسکول سے نکلا، ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا۔ یہاں دیکھو حسین، اس نے مجھ سے کہا۔ پھر وہ اسکول کے صحن کے بیچوں بیچ بیٹھ گیا اور اپنی گردن کے پچھلے حصے پر لگی ٹانکیں دکھائے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے چھوا، ریڑھ کی ہڈی پر گولی ٹانکوں کا نشان تھا۔ تب میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹروں نے کیوں کہا تھا کہ یہ معجزہ تھا۔ روحیات: حسین جہان بخش چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتا تھا جن پر ہم توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس کی زندگی میں اسراف کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس سے جتنا ہو سکتا تھا ہر حال میں خدا کے مخلوق کی مدد کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم صدری کلب کے پیچھے اکٹھے بیٹھتے تھے۔ ابراہیم کے آگے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ اس نے روٹی اٹھائی اور کہا، دیکھو انہوں نے خدا کی نعمتوں کی کیسے بے احترامی کی ہے۔ روٹی بہت سخت تھی۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور روٹی کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے لگا۔ اس کے بعد ان ٹکڑوں کو گلی کے آخر میں بکھیر دیا۔ چند منٹ بعد کبوتر وہاں جمع ہو گئے۔ پرندوں نے وہ روٹی کے ٹکڑے کھانے شروع کیے جو ابراہیم نے ان کے لیے تیار کیے تھے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس مضبوط اور طاقتور جسم کے حامل ابراہیم نے کسی چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ چیونٹی سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہم ایک دن گھر سے کلب جانے کی غرض سے نکلے تھے۔ میں تھوڑا آگے تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ابراہیم تھوڑا پیچھے کھڑا تھا، پھر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ پھر سے اٹھ گیا۔ میں نے کہا، بھائی ابراہیم، کیا ہوا؟ میں حیرت سے اس کی طرف جانے لگا۔ اس نے کہا، اس جگہ میں بہت سی چیونٹیاں ہیں اور میں نے توجہ نہیں دی اور اپنا پاؤں چیونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں اور پاؤں رکھنے کے لیے ایسی جگہ کی تلاش کر رہا ہوں کہ جہاں چیونٹیاں نہ ہوں، تاکہ میں وہاں سے ہٹ سکوں۔ ابراہیم چھلانگ لگا کر گلی کی دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے کہا، آپ بہت عجیب ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے اور آپ چیونٹیوں کی خاطر رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان کے لیے گندم ڈالتا، نہ کہ پاؤں سے کچلتا۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اپنے اوپر بھی سختیاں برداشت کر لیتا۔ وہ دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا تھا۔ کلب کا ایک جوان انقلاب کے بعد منافقوں کا حامی بن گیا تھا۔ ابراہیم بہت افسوس کرتا تھا۔ وہ اس جوان کے لیے بہت پریشان تھا۔ وہ کہتا رہتا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں تھی؟ اس نے اسے واپس لانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے بجائے ایک ایتھلیٹ بنام رضا مونسان، جو بعد میں شہید ہوئے، نے انقلاب کے بعد IRGC میں شمولیت اختیار کی اور روحانی طور پر بہت آگے بڑھا۔ آپ نہیں جانتے کہ ابراہیم کتنا خوش تھا۔ وہ اکثر اس کی تعریف کرتا تھا۔
ابراہیم کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اسے لوگوں اور دوستوں کے ساتھ برا سلوک کرنا نہیں آتا تھا، یعنی اس کے تمام معاملات اچھے، دقیق اور خیر خواہانہ ہوتے تھے۔ اگر کوئی اس سے کچھ مانگتا تو ہرگز نہ نہیں کہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ لوگوں کا دل جیت لے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ ایک دن ہم اکٹھا انقلاب اسٹریٹ گئے اور اس نے لکڑی کے پل کے ارد گرد سے لکڑی کے 2 مناسب ٹکڑے لے کر ان سے روایتی کھیل کے میل بنوائے۔ پھر اس نے یہ لکڑیاں قیام چوراہے میں ایک شخص کو دیں تاکہ ان کو تیار کرے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تیار ہوئیں تو وہ اسے اکھاڑے لے آیا اور کھیل میں مصروف ہو گیا۔ ان کا وزن بہت زیادہ تھا اور ہر کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن ابراہیم نے ان کے ساتھ بہت آسانی سے ورزش کی، یہاں تک کہ چند منٹوں تک انہوں نے ہاتھ میں افقی طور پر اٹھائے رکھا۔ ایک عام آدمی کے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ابراہیم نے اسے آسانی سے کر لیا۔ ہمارے ایک اور ساتھی نے ابراہیم سے کہا، کیا آپ یہ مجھے دیں گے؟ ابراہیم نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تمہارے، لیکن کل تک انتظار کریں۔ پھر ابراہیم میرے پاس آئے۔ اس وقت میری بھی 2 ورزشی میل تھیں جو ابراہیم کی میل سے ملتی جلتی تھیں لیکن ہلکی تھیں۔ ابراہیم نے مجھے اپنی میل دی اور میری والی اپنے لیے رکھ لی۔ پھر فرمایا، وہ بندہ خدا میرے میل کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے بھاری ہیں، اس لیے میں آپ کی میل دیتا ہوں جو میری میل سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو ابراہیم کی خصوصیات کو اجاگر کرتا تھا وہ دوسروں کی حرمت کا خیال رکھنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کہاں اور کب کیا کرنا ہے۔ مذاق میں بھی اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ کسی کی بے عزتی نہ کرے۔ دوسرے بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ ابراہیم ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا، ایسی زندگی اور دوستی کرو کہ دوسرے آپ کی عزت کریں، بلا وجہ کسی سے کچھ نہ مانگیں، اپنی عزت نفس کو بچائے رکھیں۔ اور کہتے تھے، یہ لڑائیاں اور خاندانی مسائل صرف اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ ہمارے اندر معاف کرنے کی قوت نہیں ہے۔ بابا، یہ دنیا اتنی توجہ دینے کے قابل نہیں۔ اگر کوئی اس دنیا میں خدا کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو یہ قیمت رکھتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو اس نے مجھے ایک تجربہ کار فرد کی طرح مشورہ دیا، زندگی میں اگر کچھ ایسے مسائل پیش آئیں جو آپ کے لیے تلخ ہوں تو انہیں اپنے اندر رکھ لیں اور ان مسائل کو اور مایوسی اور کینے کا باعث نہ بننے دیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ بہترین طریقے سے مسائل حل کرتا ہے۔